Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahefala. As you guys are very familiar about all my videos, the way I have given you non-stop videos regarding different kind of social issues, regarding PST, JEST. But today I have brought to you another video. It's going to be very handy for rest of you people, and I hope you are going to like this video because such videos are considered to be the most important for getting some sort of very important element what is happening in our society and how people are being treated, how people are being blamed. So basically today's basically video I particularly selected for someone like Tariq Masood. Tariq Masood, you know very well, he is a scholar, one of the great personality. So basically, when exactly I listened about him, that some people exactly have blamed him that he has done something wrong, کہ انہوں نے جو ہے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، بہت ساری ویڈیوز آئیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں الگ قسم کے مختلف قسم کے فسادات جو ہیں وہ امڑ آئیں اور وہ برپا ہو جائیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر میں کچھ پازیٹیو باتیں بھی کروں گا جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے جو ویڈیو بنائی اس سے ریلیٹڈ باتیں بھی کروں گا۔ تو طارق مسعود صاحب کا جو بیان تھا اگر دیکھا جائے تو طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر یہ بات کہی گئی کہ ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی ہے، جبکہ اس کے فوراً بعد ہی ان کی تردید بھی آ گئی طارق مسعود صاحب کی کہ بھائی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم اسی طرح سے جو ہے وہ مانتے ہیں حضرت علی کو جس طرح جو ہے وہ اہل تشیع حضرات جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ساری ویڈیوز بھی ان کے سامنے آ گئیں، اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ کہا کہ میں جو ہے وہ کافی زیادہ احترام کرتا ہوں اہل تشیع علماء کرام کا، اور وہ خود بھی ایک عالم ہیں۔ تو یہاں پر جبکہ دیکھا جائے تو یہاں پر بہت سے معاملات بڑے ہی سینسٹیو ہیں، بہت سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں یہ۔ جب ہم کوئی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہمیں الفاظ کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بہرحال یہاں پر دل آزاری کی تو بات ہے ہی نہیں، لیکن میرا جو اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اس ویڈیو سے ریلیٹ کرتا ہے۔ طارق مسعود صاحب نے جو کچھ بھی کہا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ گستاخی نظر آئے، ہمیں کوئی گستاخی نہیں ہے جس سینس میں انہوں نے بات کی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل کے جو داماد ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، نکھٹو بھی ہوتے ہیں، نالائق بھی ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی امیر زادی سے ان کی شادی ہو جائے اور وہ آرام سے بستر پر سوتے رہیں۔ تو طارق مسعود صاحب کا جو بیان تھا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انہوں نے کچھ بات جو کہی ہے وہ میں آپ کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ اس بات سے دوسری طرف چلے گئے اور انہوں نے کچھ اس طرح سے بیان کیا، وہ بھی ڈیفائن کروں گا۔ سب سے پہلے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، یہ بات انہوں نے کہی۔ دو روایات میں یہ بات آئی ہے، یہ بھی انہوں نے کہی۔ حضرت علی نے پیسے دیے تھے، یعنی حضرت علی سے مہر لے کر اس میں سے کچھ چیزیں بنائی گئی تھیں، یعنی حضرت علی سے مہر لے کر اس میں سے کچھ چیزیں بنائی گئی تھیں، اور حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، یہ بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد یہ بھی کہا مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہ تھا، تو حضرت علی مزدوری کرتے تھے، ہمیں بھی پتہ ہے، یہ تو سب کو ہی علم ہے، یہ بات انہوں نے بھی کہی کہ وہ مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہ تھا، تو بیٹی دے دی، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا، بالکل صحیح بات۔
ہے اور طارق مسعود نے بالکل صحیح بات کہی ہے. یعنی بہت مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہ تھا تو بیٹی دے دی، تو تھوڑا سا تعاون بھی کر دیا. یہ انہوں نے اس طرح سے کہا، یعنی غریب مسکین تھے تو بیٹی دے دی حضرت علی کو، تو تھوڑا سا ان کے ساتھ تعاون بھی کر دیا. اب یہ بات بھی طارق مسعود صاحب نے کہی، بلکہ صحیح بات کہی ہے میرے خیال میں. طارق مسعود صاحب نے کوئی یہاں تک بات کوئی ایسی ویسی نہیں کہی ہے. ہم سب کو پتہ ہے حضرت علی مزدوری کرتے تھے، اور حضرت علی جو ہے وہ بہت سادہ زندگی تھی، فقیری والی جیسے انسان کی زندگی ہوتی ہے، سادگی میں زندگی ان کی بسر ہوتی تھی، تو لہٰذا یہ سارے معاملات تھے. دوسری جانب طارق مسعود صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا داماد اتنا غریب ہے، کم بخت، ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، معذرت کے ساتھ ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو اس منحوس کو بیٹی نہ دو. پہلے سوچو کہ یہ نالائق ندھلا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بیٹی دینے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو آپ کی بیٹی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ ایسی لڑکی سے شادی کرے جو اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. تو انہوں نے بات یہ جس سینس میں کہی ہے وہ سینس الگ ہے، اور اس کو کسی اور رنگ میں ڈھالا جا رہا ہے طارق مسعود صاحب کو بدنام کرنے کے لیے. طارق مسعود صاحب بہت اچھے مفکر بھی ہیں، ایک عالم بھی ہیں، ایک سمجھدار اور اچھے کردار کے انسان بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پر گستاخی کا ایلیمنٹ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. یہ اپنے پاس سے ایڈ کر دینا کہ گستاخی کر دی ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ آج کل کے جو نالائق داماد ہیں جو ڈیمانڈیں کرتے ہیں جہیز کی، اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز دو، ہمیں اتنا پیسہ دو، اور ایسے بھی ہیں کہ جو یعنی باقاعدہ رشتے والیاں جو ہوتی ہیں ان کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا اچھی جگہ رشتہ کرواؤ اور لڑکی پیسے والی ہونی چاہیے، یعنی میں مالدار ہو جاؤں. تو لالچی تو آج کل داماد ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. جو میجورٹی ہے ہمارے یہاں، اکثریت ہے، لالچی ہوتے ہیں. اگر وہ لالچی نہیں ہوتے تو دوسرا گھر کے افراد لالچی ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ طارق مسعود صاحب نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں یہ بولا ہے کہ پرٹیکولرلی کہ ایسے نالائق اور ندھلا جو آدمی ہوگا، اور بس ان کی ایک بڑی مسٹیک ہے طارق مسعود صاحب کی جو انہوں نے کی ہے، وہ ان کو بھی ریئلائز کر لینی چاہیے کہ یہ جو منحوس ورڈ ہو گیا، کم بخت ہو گیا، ایسے ورڈ جو ہے وہ نہ بولیں، کیونکہ ایک عالم بھی ہیں تو ان کو نہیں بولنے چاہیے. لیکن بہرحال وہ جذبات میں آ کے بول گئے، لیکن اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر وہ بول بھی گئے تو کوئی بات نہیں. لیکن انہوں نے حضرت علی کی جو بات کی تھی اس کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد جب وہ آگے آئے تو انہوں نے جو آج کل کے معاشرے میں داماد ہوتے ہیں نا، جو لالچی قسم کے داماد ہوتے ہیں، جو جہیز کی ڈیمانڈیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر انگلی اٹھائی تھی. اب اس کو جو ہے وہ کسی اور رنگ میں لوگوں نے ڈھال دیا. اب اس کو کسی اور رنگ میں ڈھالنے سے مراد یہ کہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ سنی فسادات جو ہے اس کو بھرپا کرنے کی سازشیں لوگ کرتے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں میں ہم اپنی انوالومنٹ نہ کریں، اس میں انوالو نہ ہوں. ہماری انوالومنٹ ایسی چیزوں میں نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو آگاہی فراہم کرنا تھا کہ طارق مسعود صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے. یہ ان کے اوپر الٹے سیدھے الزام لگائے جا رہے ہیں. کچھ ایسے عناصر ہیں جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں اور ملک میں جو ہے وہ بے سکونی کا عالم جو ہے وہ پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ کسی طرح سے بھی افراتفری ہو، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مختلف قسم کی جھڑپیں ہو جائیں. تو لوگ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں، آج ایک دوسرے سے کوئی خوش نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. پھر دوسری جانب طارق مسعود صاحب کے جو الفاظ تھے اس کا چناؤ میری نظر میں کچھ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ منحوس بولنا، کم بخت بولنا، اس طرح کے ورڈ آئی تھنک ایک
ایجوکیٹڈ پرسن کو یا اسکالر کو نہیں بولنے چاہیے، وہ تو خیر عالم دین ہے، لیکن وہ جذبات کی روح میں بیٹھے ہوئے یہ سب کر گئے ہوں گے، لیکن بیسیکلی انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، یہ الٹے سیدھے الزام لگائے جا رہے ہیں ان پہ۔ تو بیسیکلی انہوں نے جو ہے جب حضرت علی کی بات کو کنکلوڈ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اس کے بعد وہ ایک عام طرف آ گئے تھے، وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی اپنی اسٹریٹجیز بنائی ہوں گی۔ تو بیسیکلی آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ساری سازشیں ہیں جو کسی بھی طرح سے لوگ جو ہے وہ طارق مسعود صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ طارق مسعود صاحب نے تردید بھی کی ہے کہ مجھ پر یہ جو گستاخی کا الزام لگایا ہے کہ میں نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے، کوئی یہ اس میں صداقت نہیں ہے۔ وہ جو پس منظر تھا نا حضرت علی کا، جو اینڈ انہوں نے کر دیا تھا، اس کے بعد پھر وہ عام عوام کی طرف آ گئے، جو واقعی میں داماد آج کل لالچی ہیں، ندھلے ہیں، نکمے ہیں۔ طارق مسعود صاحب کی طرف سے یہ بھی بولا کم بخت ہیں، اور بیسیکلی ان کے بارے میں انہیں منحوس بھی کہا، تو آئی تھنک وہ غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے بول گئے۔ اور ایسا بھی ہے، انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ میرے پاس کچھ ایک لڑکا آیا، اس نے مجھے بولا ڈیفینس کا کوئی رشتہ بتائیں، کھاتا پیتا خاندان ہونا چاہیے، لڑکی کے پاس دولت پیسہ ہونا چاہیے، جبکہ خود کے پاس کچھ نہ ہو، طارق مسعود صاحب بول رہے ہیں، باقی لڑکی پیسے والے چاہیے۔ تو یہ لالچی لوگ ہیں، یہ سب لالچی ہیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے اس پہ بات کی تھی، اس فیکٹر کے اوپر بات کی تھی، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کی گئی اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی ہمارے معاشرے میں، لیکن ہمیں ہر چیز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کنکلوڈ کروں گا، آپ اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔